أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي. فلما أفل قال لا أحب الآفلين. فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي. فلما أفل قال لئن لم يأتني ربي لأكونن من القوم الضالين. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر. فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون. إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. وحاجه قومه قال تحاجوني في الله وقد هدان ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون. وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا. فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين. وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين. ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم. ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين. اس وقت جن آیتوں کی تلاوت کی گئی ہے سورہ انعام کی آیت نمبر 74 سے لے کر آیت نمبر 90 تک کی آیات ہیں. یہ آیات اصلاً حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کس طرح غیر معمولی اپنے کرم اور احسان سے ان کا انتخاب اور اتباع فرمایا ساری انسانیت کی امامت کے لیے، اور غیب سے ان کے دل میں پہچان ڈال دی صحیح راستے اور اللہ کی صحیح عبادت والے طریقے کی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو
حجت اور دلیل کے اعتبار سے ایسے مضبوط دلائل دیے اپنی قوم کو دعوت دینے کے لیے، اور پھر جب انہوں نے مخلصانہ وفاداری والا طریقہ زندگی اختیار کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اور ان کی برکت سے ان کی نسلوں کو کیسے انعام کے لیے چن لیا۔ یہ اس کی ایک بڑی سبق آموز داستان آج کی آیتوں میں ہے۔ قرآن مجید میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت کا اس طرح تعارف کرایا گیا ہے جس طرح اور انبیاء علیہ السلام کا نہیں کرایا گیا۔ ایک بہت امتیازی مقام اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عطا فرمایا تھا۔ انسانی تاریخ میں وہ گویا اگر انسانی تاریخ کا ایک ٹرننگ پوائنٹ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ قرآن کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ نے نبی بھیجے اور ان کے ذریعے انسانوں کو اپنا دین اسلام انسانوں تک پہنچایا، لیکن جس طریقے سے انسان کے علم، اس کی تہذیب، اس کی عقلی سطح، اس میں ایک طرح کا ارتقاء اور ایولیوشن ہوتا آ رہا، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت جو ملتی رہی وہ شروع سے مستقل بڑھتی رہی، اس میں بھی ایک ارتقاء اور ایک ایولیوشن ہوتا رہا۔ عموماً یہ ہوا کہ ایک رسول آیا، ایک مدت تک اس رسول کے اوپر نازل ہونے والا دین دنیا میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے موجود رہا، اور اس رسول کے تحت بہت سے انبیاء آتے رہے۔ ایک یہ بھی فرق قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبیوں کی جو ایک تاریخ ہے اس میں بہت سے رسول بھیجے جن کے پاس نبوت کا مقام بھی تھا اور رسالت کا مقام بھی تھا، اور بہت سے نبی ایسے تھے جو نبی تو تھے لیکن رسول نہیں تھے۔ رسول وہ نبی ہوا کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نئی شریعت کے ساتھ آتا ہے اور اس کے تحت سے نبی ہوا کرتے ہیں۔ رسول چلا جاتا ہے، اس کے بعد اس کی قوم میں جو بگاڑ آتا ہے، دین جو دھندلا پڑ جاتا ہے، تو بعد میں دیگر نبی آتے رہتے ہیں اس کو تازہ کرنے کے لیے۔ مثلا حضرت موسیٰ علیہ السلام رسول تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل میں پے در پے بے شمار نبی آئے۔ مثلا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے فوراً بعد نبی آئے حضرت یوشع ابن نون، جو حضرت موسیٰ کے صحابی بھی تھے اور اللہ نے ان کو بعد میں نبوت دی۔ وہ رسول نہیں تھے، نبی تھے۔ اسی طریقے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد جتنے بنی اسرائیل کے انبیاء کا تذکرہ قرآن میں ہے سوائے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے، سب نبی ہیں۔ حضرت سلیمان، حضرت داؤد، حضرت سموئیل علیہ السلام جن کا تذکرہ تو قرآن میں ہے، نام نہیں ہے، یہ سب نبی ہیں، رسول نہیں ہے۔ نبی حضرت موسیٰ ہے، ان کے تحت رسول حضرت موسیٰ ہیں، ان کے تحت ایک نبوت کا سلسلہ چل رہا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے نبی رسول بہت سے آئے، لیکن ہر رسول کے بعد جب اگلا رسول آتا تھا، کیونکہ انسانی قافلہ آگے بڑھ چکا ہوتا تھا تو اللہ تعالیٰ پہلے سے زیادہ مکمل تر شریعت دیا کرتا تھا اور پہلے سے زیادہ واضح تعلیمات دیا کرتا تھا۔ اب ظاہر بات ہے ایک بچے کو 10 سال کی عمر میں جو تربیت دی جاتی ہے، جب وہ 15 سال کا ہو جاتا ہے تو اس سے زیادہ بہتر تربیت پھر دی جاتی ہے، دینی، اخلاقی، یہاں تک کہ مادی علمی جو اس کا نصاب درس ہوتا ہے، سائنس کا نصاب، کیریکولم جو میتھمیٹکس کا ہوگا، وہ دھیرے دھیرے بڑھتا جائے گا۔ تو اسی طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے ایک رسول آتا تھا، پھر اگلا رسول آتا تھا، وہ اس کی پچھلے والے کی تعلیمات میں اور اضافہ کرتا تھا، باتیں اور کھول دی جاتی تھی۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام جب آئے تو وہ ایک گویا ایک بہت بڑی تبدیلی کے ساتھ آئے۔
قرآن کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کسی رسول کو کتاب نہیں دی، کتاب نازل نہیں ہوئی اس سے پہلے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے کتاب نہیں آیا کرتی تھی، رسول آتا تھا، پیغام آتا تھا اللہ کا، رسول کے ذریعے اللہ کا پیغام، اللہ کی طرف سے جو ہدایات دی جاتی تھیں، جو تعلیمات دی جاتی تھیں وہ آتی تھی، لیکن کوئی پڑھی جانے والی کتاب، کوئی صحیفہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے نہیں آتا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ پہلی شخصیت ہے جن کو اللہ نے کتاب دی، اور اس کے بعد پھر رسولوں پر کتابیں نازل ہونے کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ قرآن نے پہلی جس کتاب کا تذکرہ کیا ہے وہ صحف ابراہیم، اس سے پہلے قرآن نے کسی رسول کے پاس نازل ہونے والی کسی کتاب کا تذکرہ نہیں کیا۔ رسول سے حضرت نوح علیہ السلام، رسول سے حضرت ہود علیہ السلام، رسول سے صالح علیہ السلام، رسول سے شعیب علیہ السلام، کسی کے پاس کتاب نہیں ہے۔ پہلی کتاب اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس نازل فرمائی۔ دوسری بات یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایسی اللہ کی چنی ہوئی شخصیت تھی، انسانوں میں سے ایسی چنی ہوئی شخصیت تھے جیسی چنی ہوئی شخصیت یا اجتباء اور انتخاب کے اس اعلیٰ معیار پر وہ تھے جس معیار پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ اور کوئی نہیں پہنچا۔ یعنی بالکل قرآن پڑھنے سے یہ بات معلوم ہوتی ہے اور احادیث سے بھی اس کی تصدیق ہوتی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد انسانیت کی تاریخ میں اللہ کے سب سے مقرب بنتے ہیں، سب سے افضل۔ ان کا کچھ عجیب طریقے سے انتخاب ہوا ہے۔ قرآن نے ان کے جو حالات بیان کیے ہیں کہ اس میں ان کی اجتباعیت کی شان، یعنی یہ کیفیت شان کہ ابراہیم تو میرا بڑا چنا ہوا بندہ ہے، ان کا یہ اجتباعیت کا مقام قرآن نے بہت کھول کر ان کا بیان کیا ہے۔ یہاں پر ذرا سا بیچ میں بات روک کر ذکر کروں کہ قرآن کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ ایک درجہ تو یہ ہے کہ بندہ اللہ کو اللہ سے مانگے، اللہ سے طلب کرے، نیک اعمال کرے، نتیجے میں ہدایت اللہ تعالیٰ سے اور ہدایت میں اضافہ ہوتا جائے۔ لیکن ایک درجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی بندے سے ایسی محبت فرمائے کہ وہ ہدایت حاصل نہ کرے بلکہ اللہ تعالیٰ اس کو اجتباعیت کے مقام پر پہنچا دے، میرا چنا ہوا بندہ ہے۔ دونوں کی ہدایت یابی کی جو کیفیت ہے دونوں میں فرق ہوتا ہے۔ بہت لطیف اشارہ اس فرق کی طرف قرآن نے کیا، اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب۔ دو مقام ذکر کیے قرآن نے، اللہ اس کو چاہتا ہے چن کر اور اس کا اجتباء فرما کر اس کو اپنے پاس بلا لیتا ہے۔ یعنی یہ مقام قرب کا اور اللہ تعالیٰ کے پیار اور محبت کا کہ جس کو چاہتا ہے اس کو پاس بلا لیتا ہے۔ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ، اور جو اللہ سے لو لگاتا ہے اس کو اپنی طرف کا راستہ دکھا دیتا ہے۔ دو لفظ بولے، جس کو چاہتا ہے چن کے اپنے پاس بلا لیتا ہے اور جو اللہ سے لو لگاتا ہے اس کو اپنا راستہ دکھا دیتا ہے۔ ایک طریقہ تو یہ، ایک مقام تو یہ ہے کہ خود اللہ نے اٹھا کے اپنے پاس گویا اپنی گود میں بٹھا لیا یا اپنے پاس اور قرب کا مقام عطا فرما دیا، اور ایک یہ ہے بندے نے اللہ سے مانگا، انابت اختیار کی، خوب اللہ کی عبادت کی، اس کو راضی کیا، اس سے مانگتا رہا، اللہ نے راستہ دکھا دیا، یہ راستہ ہے۔ اب اس راستے پہ وہ چل کے اللہ کے قرب کا مقام حاصل کرے گا۔ تو اجتباعیت کا رسولوں کا اور نبیوں کا جو مقام ہوتا ہے وہ اجتباعیت کا ہوتا ہے۔ وہ چل کے نہیں جاتے، وہ پہلے ہی بلا لیے جاتے ہیں، وہ چل کے کب نہیں جاتے، اچانک ان کے ساتھ یہ واقعہ رونما ہوتا ہے کہ اللہ کی رحمت ان پر برستی ہے اور وہ اجتباعیت کے اونچے مقام پر فائز ہو جاتے ہیں۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں قرآن نے صراحت کی، ہم نے ان کو منتخب کر لیا تھا، ہم نے ان کو منتخب کر لیا تھا۔ پھر ان کے ساتھ معاملہ اللہ کا یہ تھا کہ ایسا اللہ کو ان سے محبت، اللہ کو ان سے تعلق، ایسا ان کی فضیلت کا مقام کہ اعلان کر دیا گیا کہ ہم نے ابراہیم کو ساری انسانیت کا امام بنا دیا۔ یہ مقام حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے قرآن میں، اور حضرت ابراہیم کے لیے بس۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا گیا کہ ہم نے ان کو سارے انسانوں کا امام بنا دیا۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، اور ہم نے ابراہیم کو پرکھا اور آزمایا بعض باتوں سے۔ ابراہیم اس وقت پورا پکا اترا، ہم نے اعلان کر دیا ہے ابراہیم میں تمہیں سارے انسانوں کا امام رہنما بناتا ہوں۔ اور ایسی امامت کا تاج ان کے سر پر رکھا گیا کہ یہ طے کر دیا گیا کہ اب اگر کسی کو ہدایت ملنی ہے تو ملت ابراہیم اور ابراہیم کے طریقے پر چل کر ملنی ہے۔ ان کے پاس جتنے نبی آئے سب ان کی اولاد میں آئے، جتنے رسول آئے سب ان کی اولاد میں آئے، جتنی کتابیں نازل ہوئی سب ان کی اولاد میں اتری، یہاں تک کہ سیدنا و مولانا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی حکم دیا گیا ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا، پھر ہم نے محمد تم پر وحی کی کہ ابراہیم کے اس طریقے پر چلو جس کا ابراہیم امام تھا، یعنی اللہ سے یکسوئی کا تعلق، اللہ سے یکسوئی کا تعلق۔ اور یہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت کی اور ان کی پرسنالٹی کی ماسٹر کی ہے، یہی ان کا اصل جوہر ہے، حنیفیت، ایسا یکسوئی کا اور عبدیت کا اللہ سے تعلق، کسی سے کوئی مطلب نہیں، سارے تعلقات اللہ کے تعلق کے پاؤں کے نیچے، ہر محبت اللہ کی محبت سے مغلوب اور پیچھے، یہ ان کی شخصیت کا اصل جوہر تھا۔ اور یہ جوہر اللہ کو ایسا پسند تھا کہ اعلان کر دیا گیا کہ اب طریقہ اللہ کو راضی کرنے کا یہ ہے کہ ابراہیم کے اس مزاج کو اپنانا۔ میں بات کو تھوڑا اور آسان کر کے کہوں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، ہر نبی کی الگ الگ شان، ہر رسول کی الگ الگ خصوصیات، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اصل جوہر جو یقیناً اللہ تعالیٰ کو سارے انبیاء علیہ السلام کی الگ الگ خصوصیتوں کے مقابلے میں بہت پسند تھا، وہ یہ تھا کہ ابراہیم کی یہ کیفیت، میں تو آپ کا بندہ ہوں، میں تو اللہ آپ کا بندہ ہوں، غلام ہوں، ہر چیز آپ کی مرضی کے تابع، ہر قربانی دینے کے لیے تیار۔ وہ محبت اتنی بڑھی ہوئی تھی اللہ سے محبت اتنی بڑھی ہوئی تھی کہ ساری محبتوں کے چراغ گل ہو گئے تھے، کسی محبت میں طاقت نہیں بچی تھی اللہ کی محبت کا سامنا کرنے کے لیے۔ ایک عجیب کیفیت تھی، ہر وقت اللہ کی طرف رخ۔ جتنا ہوتا ہے کہ انسان جس وقت کسی ایک چیز کی طرف کنسنٹریٹ کرتا ہے اور اس کی طرف رخ کرتا ہے، دوسری چیزوں سے غافل ہو جاتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت کا اصل جوہر یہ تھا، ہم وقتی اللہ کی طرف رخ۔ آج جو آیتیں آئی ہیں اس میں ان کی شخصیت کے اس جوہر کی یہی وضاحت کی گئی ہے کہ ایسا اللہ کی طرف منہ کیا گیا تھا کہ ما سوی اللہ سے رخ ہٹ گیا تھا، اللہ کے علاوہ دوسروں سے توجہ ہٹ گئی، سب کچھ اللہ۔ یہ مقام تھا ان کا، اور یہی اللہ کو راضی کرنے والا اصل اور سب سے اہم راستہ تھا۔ بس یہ بتایا گیا پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد کہ انسانوں اصل راستہ یہی ہے، مجھے راضی کرنے کا، مجھے خوش کرنے کا، دین اور دنیا میں ترقی کا، اللہ تعالیٰ کی محبوبیت کے مقام میں ترقی کا، اپنے مرتبے بلند کرنے کا اصل راستہ یہی ہے کہ یہ صفت پیدا ہو، اللہ سے تعلق اور اللہ کی طرف ہر وقت کی توجہ، ہر وقت توجہ اللہ کی طرف۔ اور
اصل اس چیز کا سب سے بڑا قاتل شرک ہوتا ہے، اللہ سے محبت اور اللہ سے تعلق، اور اس میں یہ مقام کہ اللہ سے کے علاوہ ہر ایک کا تعلق اس کے تعلق کے سامنے کوئی حیثیت نہ رکھے، اس چیز کا سب سے بڑا دشمن یا اس کیفیت کو حاصل کرنے میں سب سے بڑی رکاوٹ شرک ہوتا ہے۔ سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت میں شرک کی مخالفت اور شرک سے لڑائی اور اس سے ابدی بیر کا جو ایک خاص رنگ اور اس سلسلے میں جو حمیت اور جوش اور جو جذبہ نظر آتا ہے، قرآن نے اس کو بہت ایلیبوریٹ اور ہائی لائٹ کیا۔ یہ چیزیں آج کی آیات میں اصل سمجھنے کی اور ان چیزوں کو حاصل کرنے کی اصل ضرورت ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مقام کو سمجھنے کے لیے اس دین میں، اس ملت میں، اس امت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کون سا خاص مقام دیا گیا ہے، اس کو سمجھنے کے لیے یہی بات کافی ہے کہ اس امت کا قبلہ وہ بنایا گیا جو ابراہیم کا بنایا ہوا گھر تھا۔ اور عجیب بات، ابراہیم نے گھر بنایا ہمیشہ کے لیے اللہ کی عبادت کرنی ہے تو ابراہیم کے بنائے ہوئے گھر کی طرف منہ کرنا، تو معمولی بات نہیں۔ ہم لوگ بہت اہم باتوں کو کہ راز پر توجہ نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نظام یہی ہے کہ اللہ کی رحمتیں جو ملا کرتی ہیں وہ مقبولین بارگاہ الہی سے تعلق کے نتیجے میں ملا کرتی ہیں۔ اللہ کی رحمتوں کا خاص ذریعہ بنایا گیا یہ کہ تم میرے محبوب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا کرو۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت ایک واسطہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمتوں کے نازل ہونے کا۔ محمد سے محبت پیدا کرو، اللہ تعالیٰ کی رحمت برسے گی۔ محمد کے لیے دعا کرو، ہم رحمت اتاریں گے۔ تم ایک درود پڑھو گے، ہم 10 رحمتیں اتاریں گے۔ اور جن لوگوں کو تعلق مع اللہ کی دولت نصیب ہوتی ہے وہ یہ بات بالکل اپنے احساس کے نتیجے میں اس کی بالکل تصدیق کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت، آپ کی اداؤں کی نقصالی، آپ کی سنتوں کی اتباع اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنا اللہ کے قرب کے مقامات میں ترقی میں بے نظیر ذریعہ ہے۔ بالکل اسی طریقے سے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کا ذریعہ یہ بنایا ہوا ہے کہ اپنی عبادت کے وقت ابراہیم کے بنائے ہوئے گھر کی طرف رخ کرو۔ بالکل ممکن تھا، بلکہ عقلی طور پر یہی ہونا چاہیے تھا۔ عقلی طور پر یہی ہونا چاہیے تھا کہ میری عبادت کرنے کے لیے کسی چیز کی طرف رخ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ ہر دن سے ماورا ہے، تم جس طرف منہ کر کے چاہو میری عبادت کر سکتے ہو، چاہے ادھر کر لو، چاہے ادھر کر لو، چاہے ادھر کر لو۔ ہونا تو یہی چاہیے تھا، عقل تو یہی کہتی ہے۔ اللہ کی عبادت کرنے کے لیے کسی عمارت کی طرف رخ کرنا، کسی خاص سمت کی طرف رخ کرنا یہ نہیں ہونا چاہیے، عقل یہی کہتی ہے۔ مگر کچھ اللہ کی سنت اور اس کا طریقہ اور قانون یہی ہے کہ رحمت الہی اور اللہ کے قرب کی دولت جو ملا کرتی ہے وہ مقبولین بارگاہ الہی کے توسط سے ملا کرتی ہے۔ اس گھر کی طرف رخ کرو، رحمتیں ملیں گی۔ اس کی طرف رخ کرو، نہیں کرو گے نماز میں، نمازی ادا نہیں ہوگی۔ بنا دیا اس کو۔ اور صرف یہی نہیں، عجیب، حضرت ابراہیم علیہ السلام جس شہر میں آ گئے وہ شہر مقدس۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بیٹا جہاں پاؤں رگڑ دیے اس نے اور پانی نکل آیا، قیامت تک کے لیے وہ پانی مقدس۔ ابراہیم کی بیوی جن پہاڑوں کے بیچ میں دوڑ لی، قیامت تک کے لیے وہ پہاڑ اللہ کے شعار اور اس کے احترام اور عظمت کی علامت قرار پایا۔ اور اے انسانوں، اللہ کو راضی کرنا ہے تو ابراہیم کی بیوی جہاں دوڑی ہے تم جاؤ اس کی نقل اتارو اور دوڑو، وہاں اللہ کی رحمتیں ملیں گی۔ یہ خاص اللہ کا نظام ہے، اور اس کی سب سے بڑی نشانی سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے۔ ان کی شخصیت عجیب و غریب شخصیت ہے اس معاملے میں۔
اللہ کی محبت اور خلت، اللہ کی غیر معمولی محبت کی شاہکار شخصیت حضرت ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ بنا لیا گیا۔ واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اور اللہ نے بنا لیا ابراہیم کو اپنا دوست۔ یہ نہیں کہا ابراہیم نے اللہ کو دوست بنا لیا، اللہ نے ابراہیم کو اپنا دوست بنا لیا۔ اور میں پھر کہتا ہوں، اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانیوں، ان کا اللہ سے غیر معمولی محبت کا تعلق، ان کی یکسوئی، ان کی حنیفیت، ان کی توجہ الی اللہ، اس کو ضرور دخل تھا، لیکن اصل مقام اجتباعیت کا تھا۔ وَلَقَدِ اجْتَبَيْنَاهُ۔ آج کی آیتوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت کا کچھ تعارف کرایا گیا ہے۔ ان کی تشریح سے پہلے یہ ضروری معلوم ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مقام کیا ہے، اور خود اس امت اور اس ملت اور اس شریعت میں حضرت ابراہیم کو کیا مقام دیا گیا ہے، اور ان کے واسطے سے کتنا فیض تقسیم ہوتا ہے انسانوں میں۔ یہاں تک کہ ہر نماز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجا جاتا ہے تو کہا جاتا ہے حوالہ دے دو اے اللہ، رسول اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمتیں نازل فرمائیے جیسا کہ ابراہیم پر نازل فرمائی تھی۔ حوالہ دے دو، جیسا ابراہیم پر نازل فرمائی تھی ویسی رحمتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائیے، جیسی برکتیں اللہ ابراہیم پر نازل فرمائی تھی اور ابراہیم کی آل پر نازل فرمائی تھی، ویسی برکتیں محمد الرسول اللہ اور ان کی آل پر نازل فرمائی۔ مقام دیکھیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا۔ سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اس امت اور اس ملت کا خاص تعلق، اور اس کا حکم دیا گیا کہ ان کی شخصیت کو سامنے رکھ کر اس کو ماڈل بناؤ، اس کو نمونہ بناؤ، اور ان کی کیفیات، ان کے جذبات، ان کی صفات کو حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ اور اس کا ایک طریقہ یہ بھی اللہ کی طرف سے طے کر دیا گیا کہ ابراہیم نے جو بہت بڑے بڑے کارنامے انجام دیے تھے، اور زمین کے جو خطے گواہ بنے ابراہیم علیہ السلام کے اللہ سے تعلق کے اس عروج کے اوقات کے، ان خطوں میں جاؤ اور ابراہیم کی نقالی کرو۔ ابراہیم نے مینا میں جا کر وہ عظیم قربانی کا ارادہ کیا تھا، تم بھی جاؤ مینا میں جا کر پڑھ جانا اور 3 دن تک ہماری یاد کرنا اور ہمارے گیت جپنا، وہاں برکتیں تمہیں حاصل ہوں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک ماڈل اور ایک نمونہ بنایا گیا تھا۔ ہم لوگ چونکہ دین کے معاملے میں بہت بالکل سطح پر تیرتے رہتے ہیں، توفیق ہی نہیں ہوتی دین کے سمندر میں اس کی گہرائیوں میں اترے اور گہرائیوں میں اتر کے دین کے لال و گوہر میں چھپے بیٹھے ان کو حاصل کریں۔ ہم تو صرف دین کے بالکل ابتدائی حصے پر بیٹھے ہوئے ہیں، ایسے جیسے کوئی بہت اونچی چوٹی کے بہت اونچے پہاڑ کے سب سے نچلی چٹان پہ بیٹھا ہو اور مطمئن ہو کہ میں بھی ایوریسٹ پہ بیٹھا ہوا ہوں۔ ہم لوگوں کا یہ حال ہے، اس لیے ہم لوگوں کو اس طرف توجہ ہی نہیں ہوتی کہ سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت کو اللہ کے تقرب، اس کو راضی کرنا اور اس کے اور اونچے دین کے مقامات پانے کے لیے ایک ماڈل کے طور پر پیش کیا گیا ہے، اور ہمیں اس سے سبق حاصل کرنا ہے۔ توجہ ہی نہیں ہوتی۔ ارشاد ہوتا ہے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً۔ میں نے ذکر کیا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت اور ان کی امامت کا اصل راز تعلق مع اللہ میں غیر معمولی اونچے مقامات تک پہنچنا، اللہ سے تعلق، اس سے محبت، اور اس بات کا احساس کہ ہم تو صرف اور صرف بندے ہیں، عبد ہیں، ہمارا کام ان کے ارشاد بجا لانا ہے۔
اور اس میں اللہ تعالیٰ نے عجیب بات رکھی ہے، عجیب راز ہے۔ دین میں یہ مطلوب ہے کہ اللہ سے محبت کی جائے اور اس کو اس جذبے کو ترقی دی جائے، اللہ سے محبت ہو، اس کو ترقی دی جائے۔ اور وہ ترقی کیسے ہوگی؟ اس کا ایک بالکل انسانی فطری اور نیچرل طریقہ یہ بتایا گیا کہ اللہ کی محبت والا جو کام کرو گے، اگر تم صحیح طور پر وہ کام کرو اور اس نیت سے کرو کہ اس سے اللہ کی محبت دل میں بڑھے، تو وہی عمل مزید اللہ سے محبت پیدا بھی کرے گا۔ یعنی ایک سائیکل ہے، اس کو اس طور پر سمجھیے کہ ایک چکر۔ اللہ سے محبت کا نتیجہ اللہ کی یاد، اور اللہ کی یاد ہی کے نتیجے میں محبت بھی بڑھے گی۔ یہ طریقہ بتا دیا گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرف بہت اشارے فرمائے اور اس کو بہت ہی استعمال کیا لوگوں نے دینی صفات اور کیفیات کو ترقی دینے میں۔ قلب کے اندر ایمانی صفات کیسے بڑھیں گی، اس کا صحیح اور بالکل نیچرل طریقہ اور فطری طریقہ یہ ہے کہ جس صفت کا تقاضا جو عمل ہے وہ عمل کیا جائے، اسی سے وہ صفت بھی بڑھے گی۔ یعنی مثلا ایک شخص ہے، وہ اپنے اندر تقویٰ پیدا کرنا چاہتا ہے۔ تقوی کا حاصل یہ ہے کہ اللہ کا ایسا خوف ہو کہ انسان اللہ کی منع کی ہوئی چیزوں سے بچ جائے، یہ ہے تقوی کا حاصل۔ اللہ کا ایسا دھیان اور ایسا خوف کہ جو چیزیں اللہ نے اور اس کے رسول نے منع کی ہیں، اس کے خوف کا یہ عالم ہو کہ بس انسان حرام چیزوں سے بچ جائے، تنہائیوں میں بھی اس کا خوف اس کو حرام چیزوں سے بچا لے، جلوتوں میں بھی اس کا اللہ کا خوف اس کو حرام چیزوں سے بچا لے، یہ تقویٰ ہے۔ اب اس کو کیسے حاصل کرنا ہے؟ تو اس کا ایک طریقہ، اور بھی طریقے بعض ہیں، اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ انسان کسی حرام کام سے بچے تو یہ دل میں تازہ کر لے کہ میں اللہ کے ڈر کی وجہ سے اور اس کی پکڑ سے بچنے کے لیے اس حرام چیز سے بچ رہا ہوں۔ مثلا کسی موقع پر حرام آمدنی کا امکان تھا، بندے نے دل کے اندر یہ خیال تازہ کیا کہ میں اس حرام آمدنی سے اس لیے بچ رہا ہوں کہ میرے اللہ نے منع کیا ہے۔ تو نتیجہ کیا ہوگا کہ جب وہ ایک حرام چیز سے بچے گا تو اسی سے وہ تقویٰ اس کا جو ایک خاص لیول پہ تھا اس میں اور ترقی ہو جائے گی۔ پھر جب وہ اگلے حرام کام سے بچے گا تو پھر اور ترقی ہوگی، پھر جب وہ تیسرے حرام کام سے بچے گا تو اس میں اور ترقی ہوگی، دھیرے دھیرے تقویٰ بہت اونچے درجے کا ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے اللہ کی محبت، اللہ کی محبت والا کوئی کام جب ہم کریں تو دل میں بس یہ خیال کر لیں کہ ہم اس لیے یہ کام کر رہے ہیں تاکہ دل کے اندر اللہ کی محبت بیٹھے۔ مثلا کوئی شخص ذکر کرے، تسبیح پڑھے تو اس نیت کے ساتھ پڑھے کہ میں یہ تسبیح اس لیے پڑھ رہا ہوں، ذکر اس لیے کر رہا ہوں تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت دل میں پیدا ہو۔ تو جب وہ اس نے تسبیح کیوں پڑھی؟ اس لیے کہ محبت کا تقاضا تھا کہ اللہ کا ذکر کیا جائے۔ اب جب وہ تسبیح پڑھ کے اٹھے گا تو کسی اور کو بتانے کی ضرورت نہیں، خود اپنا دل ٹٹول کے دیکھ لے، اللہ کی محبت میں اضافہ نقد اس کو محسوس ہوگا۔ نقد، کسی اور کو بتانے کی ضرورت نہیں، اس کا کوئی اور مینومیٹر نہیں کہ اس سے چیک کیا جائے، خود انسان جس وقت اللہ کی محبت والا کوئی کام کرے دل کا جائزہ لے لے، محبت میں اضافہ ہوگا۔ ہم سب کچھ نہ کچھ ضرور صدقہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ مزید توفیق عطا فرمائے۔ صدقہ کرتے وقت یہ خیال دل میں پیدا کر لیا جائے کہ میں یہ صدقہ، یہ نیک عمل اس لیے کر رہا ہوں تاکہ میرے مولا کی محبت میرے دل میں پیدا ہو جائے۔ تو اب جب عمل اس نے یہ کیا اپنے آپ محبت بڑھے گی۔ نقد اس کا تجربہ کر لیجئے، اللہ تعالیٰ نے خود وعدہ فرمایا ہے، انا عند حسن ظن عبدی بی، میرا بندہ مجھ سے کوئی اچھا گمان اگر کرے گا تو میں اس کا اچھا گمان پورا کر دوں گا۔ وہ نیک عمل اس نیت سے کر رہا ہے، وہ صدقہ اس نیت سے دے رہا ہے، وہ ذکر اس نیت سے کر رہا ہے، وہ جماعت سے نماز پڑھنے کے لیے تھوڑا پہلے اس نیت سے جا رہا ہے کہ میرے اللہ کی محبت میرے دل میں پیدا ہو جائے، پیدا ہو جائے گی، نقد محسوس ہوگا۔
تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت کو اس اعتبار سے اس کو استعمال کیا، ان کی شخصیت اور ان کے اعمال کو، کہ ان کے والے اعمال نتیجہ تھے اللہ سے غیر معمولی محبت کا. تو اے لوگوں ان اعمال کو اس نیت سے کرو کہ اللہ کی محبت پیدا ہو. حج سراسر اللہ کی محبت والی عبادت ہے، نہ وہ بڑی عاشقانہ عبادت ہے، بالکل محبت میں محو ہو جانے والی جو کیفیات ہوتی ہیں ان کیفیات کی نقالی کا نام حج. محبوب کے گھر کے چکر کاٹنا، جسم کے میل کچیل سے بھی بے پرواہ ہو جانا، کپڑوں اور اپنے جسم کی زینت اور خوبصورتی کا بھی خیال نہ رہنا، چادریں لپیٹ لینا، محبوب کے دیار کے چکر کاٹنا، اس کے نام کی تصویر پڑھنا، مالا جپنا، اس کے نام کی جے جیکار پکارنا، یہ سب کچھ حج، سب حج. لبیک اللہم لبیک، طواف کیا جا رہا ہے، کپڑوں کا ہوش نہیں ہے، میل لگ جائے تو میل مت چھٹاؤ، بال بکھر جائیں تو بال مت کاڑھو، ناخن بڑھ جائیں تو ناخن مت کاٹو، ناخن میں میل ہو جائے تو ان کو صاف نہ کرو. بالکل جیسے کوئی محبت میں دیوانہ ہو جائے کسی کی تو اس کو ان چیزوں کی بھی پرواہ نہ رہے. ان اعمال کی ابراہیمی دیار میں جا کر مشق کرائی جاتی ہے بس، اور اسی لیے کرائی جاتی ہے کہ محبت پیدا ہو جائے. حضرت ابراہیم علیہ السلام اسی مسلک اور اسی طرز، انہی جذبات، قلب کی انہی کیفیات کے امام تھے. ابراہیم علیہ السلام دل کی انہی کیفیات کے امام تھے. اب جس کو اللہ کی محبت کا چسکا کچھ لگا ہوا ہوگا وہ ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت سے ایک مناسبت پیدا محسوس کرتا ہوگا، اور جس کا حال یہ ہوگا کہ اس نے کبھی اللہ کی محبت کا مزہ ہی نہیں چکھا، اس کو کچھ معلوم ہی نہیں ہے، تو اس کو یہ سب کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا یہ کیا طریقہ ہے، ابراہیم علیہ السلام کون تھے، کہ اللہ کی محبت کیا چیز ہوتی ہے. میں تو یہ جانتا ہوں صبح کو بریڈ اور بٹر کا ناشتہ ملنا چاہیے، اور شام کو اور اس کے 1-2 گھنٹے بعد صاحب کو سلام کرنا چاہیے، اور شام کو 6 بجے پھر صاحب کو سلام کر کے دکان سے رخصت ہو جانا چاہیے، اور مہینے میں تنخواہ لے لینی چاہیے، یا صبح سے شام تک سودا بیچنا چاہیے، شام کو گڈی گن کر گھر آ جانا چاہیے. میں تو یہ والی زندگی جانتا ہوں. میں کہاں جانتا ہوں لبیک اللہم لبیک والی زندگی. جس کو اس کا ذوق ہی نہیں ہوگا اس کو سمجھ میں نہیں آئے گا، لیکن جس کو ذوق ہوگا وہ دھیرے دھیرے اس راستے پر چل کر خوب اللہ کی محبت میں ترقی کرے گا، اور پھر اس زندگی کا مزہ دنیا میں ایسا چکھے گا کہ اس کو ان لوگوں پر بڑا ترس آئے گا، بہت ترس آئے گا جو اس محبت کے مزے سے محروم ہیں. جو لوگ اس مزے سے محروم ہیں اس وقت ان پر اللہ کے نیک بندوں کو بہت ترس آتا ہے، بہت ترس آتا ہے. کوئی اللہ کا بندہ عجیب عجیب باتیں اس کی زبان سے نکل آتی ہیں. ایک اللہ کے بندے نے عجیب بات زبان سے ایک مرتبہ نکلی اس کے، کہنے لگے انه لتمر علی اوقات اقول فيها ان كان اهل الجنة في مثل هذا انهم لفي عيش طيب. کبھی کبھی مجھ پر ایسے اوقات گزرتے ہیں اللہ کی محبت میں وہ مزہ آتا ہے، وہ کیفیت طاری ہوتی ہے، وہ سرور طاری ہوتا ہے کہ میں کہتا ہوں کہ اگر جنت والوں کو اور کچھ نہ ملے وہ مل جائے جو اس وقت مجھے مل رہا ہے تو جنت والے بڑے خوش نصیب ہوں گے. کچھ نہ ملے جنت میں وہ مل جائے تو اس وقت مجھے مل رہا ہے کہ جنت والے بڑے خوش نصیب ہوں گے. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ آدھی سے زیادہ زندگی جیل میں گزاری، آدھی سے زیادہ زندگی جیل میں گزاری. اللہ کے دین کی دعوت اور حق کا کلمہ بلند کرنے کی پاداش میں وقت کی حکومت ان کو بار بار جیل بھیج دیتی. ایک مرتبہ جیل بھیجے جانے کا گرفتاری کا وارنٹ جاری ہوا تو شاگرد اور اہل تعلق جمع ہو گئے، سب کو افسوس تھا، سب کے منہ لٹکے ہوئے تھے. تو ابن تیمیہ نے اس وقت مناسب سمجھا کہ دل کا راز بتا دیا جائے تاکہ میرے شاگرد اور میرے اہل تعلق مایوس نہ رہے. طرف کھا رہے میرے اوپر کہ میں جیل میں جا رہا ہوں. تو ابن تیمیہ نے اس وقت دل کا راز کھول دیا، کہا ماذا يفعل اعدائي بي ان جنتي وبستاني في صدري اينما رحت بها. میرے دشمن میرا کیا بگاڑ لیں گے؟
میری جنت تو میرے سینے میں ہے، میری جنت تو میرے سینے میں ہے، جہاں جاتا ہوں اسے لے کر جاتا ہوں۔ یہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا صدقہ، یہ نصیب ہو جاتا ہے۔ لیکن اللہ سے محبت اور اس سے تعلق اور اس کی اطاعت اور اس کی عبدیت اور اس کے در پر نثار ہو جانے والا جو مسلک حضرت ابراہیم کا تھا، اور جو اللہ نے ان کے بعد اسلام کی روح بنا دیا جس کو، اور کہہ دیا کہ ابراہیم علیہ السلام کا یہ مزاج اسلام کی اصل روح ہے۔ آپ سوچئے مقام ابراہیم کا، دین اسلام حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے چلا آ رہا ہے، لیکن ابراہیم کے بعد کہہ دیا گیا کہ اسلام کا ایسنس اور اس کی اصل روح ابراہیمی مزاج ہے۔ یہ مقام ہے حضرت ابراہیم کا۔ اس مزاج کے پیدا ہونے کا میں سب سے بڑی رکاوٹ یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی سے وہ والی محبت ہو جو اللہ سے ہونی چاہیے، اللہ کے علاوہ کسی اور سے وہ خوف ہو جو اللہ سے ہونا چاہیے، اللہ کے علاوہ کسی اور کی اطاعت کا وہ خیال ہو جو اللہ کے ساتھ ہونا چاہیے، اور سب سے بڑی چیز شرک جلی، بندہ کسی اور کی عبادت کرتا ہو، کسی اور سے دعا مانگتا ہو، کسی اور کو دنیا کا مالک سمجھتا ہو۔ اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے جب کام شروع کیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو رسول بنایا تو سب سے پہلے انہوں نے شرک سے جنگ شروع کی، اور شرک سے کی مخالفت میں انہوں نے جس صراحت سے کام لیا، شرک اور توحید کے مسئلے میں دعوت کی تکمیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جیسی ہوئی، سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ایسی کبھی نہیں تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے گرد و پیش میں شرک پھیلا ہوا دیکھا، اپنے باپ آزر کو دیکھا کہ یہ تو شہر کا سب سے بڑا پروہت ہے، شہر کا سب سے بڑا پروہت ان کا باپ خود تھا۔ انہوں نے کہا اچھا اے ابا تتخذ اصناما آلہہ، کیا بتوں کو تم لوگوں نے بتوں کو معبود بنا رکھا ہے، بتوں کی عبادت کرتے ہو، بتوں کو اپنا مالک اور خدا بنا رکھا؟ انی اراک وقومک فی ضلال مبین۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے، اپنے شہر کے بڑے لیڈر سے صاف صاف کہہ دیا میں تم کو اور تمہاری قوم کو کھلی ہوئی گمراہی میں پاتا ہوں، اس کا انجام اللہ کی ناراضگی اور جہنم۔ اور اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے اس توحید کو ایک کھلی آنکھوں دکھنے والی حقیقت بنا دیا۔ اور یہاں پر ایک اور عجیب قرآن نے اشارہ کیا ہے کہ جب اللہ سے تعلق پیدا ہوتا ہے تو توحید کھلی آنکھوں دکھنے والی حقیقت بن جاتی ہے۔ بندے کو دنیا میں، آسمان میں اللہ کی جو نشانیاں نظر آ رہی ہوتی ہیں ان کو دیکھ دیکھ کر دل اندر سے یہ گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے علاوہ اور کوئی مالک اور رب ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ سب کچھ جن کو رب بنایا گیا ہے یہ سب حقیر بندے ہیں۔ اب وہ جب سورج کی طرف دیکھتا ہے تو خدا کی الوہیت اس کو سورج میں آشکارا نظر آتی ہے، چاند کی طرف دیکھتا ہے تو وہ اللہ کی ربوبیت کی گواہی دیتا ہوا اس کو سنائی دیتا ہے، آسمان میں بکھرے ہوئے ستاروں کی چمک کا گلدستہ دیکھتا ہے تو وہاں سے اس کو اللہ کی شان کے بڑے نغمے سنائی دیتے ہیں، عجیب حال اس کا ہو جاتا ہے۔ زمین و آسمان کا ایک ایک تنکا اس کو اللہ کا پیغام سنانے والا نظر آتا ہے۔ وہ ایک پھول کو دیکھتا ہے تو اس کی خوشنما رنگت اس کو اللہ کی عظمت کی گواہی دیتی ہوئی سنائی دیتی ہے۔ وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ۔ ابراہیم کا حال ہم نے یہ بنا دیا تھا، اور اے لوگوں اگر یہ حال اپنا بنا سکو تو بناؤ کہ ملکوت السماوات والارض میں اس کو اللہ پر یقین کا سامان دکھتا تھا۔ زمین و آسمان میں پھیلی ہوئی اللہ کی بادشاہت جو ہے وہ اس کو دیکھ دیکھ کر اپنا ایمان بڑھایا کرتا تھا۔ اور یہی طریقہ قرآن نے بتایا اہل ایمان کے لیے، ایمان کو بڑھانے کا طریقہ یہ بتایا، ایمان کو بڑھانے کا طریقہ یہ بتایا کہ زمین اور آسمان کے ذرے ذرے میں خدا کی شان کا مطالعہ کرو۔ جب صبح کو سورج نکلے تو بندے مومن کی نگاہ سورج پر اس طور پر پڑنی چاہیے کہ کیسا مہربان اور قدرت والا ہے وہ رب جس نے سارے عالم میں روشنی بکھیرنے کے لیے ایسا چراغ بنا دیا ہے، روز وقت پر روشن ہوتا ہے،
اور وقت پر بجھا دیا جاتا ہے۔ چاند دیکھے تو اس کی ٹھنڈی روشنی میں اس کو اللہ تعالیٰ کی شان نظر آئے، بارش کے قطرے برسے تو اللہ کی حمد کے زمزمے اس کی مشام جان سے بلند ہو، ایک ایک رواں اس کا اللہ کی حمد سے معطر ہو جائے۔ لقمہ کھائے، روٹی کھائے تو گیہوں سے بالی سے پھر گیہوں کا آٹا بننا اور پھر روٹی بننے کے سارے مرحلے جو سب کے سب اللہ کی قدرت کے ذریعے سے پورے ہوتے ہیں، روٹی اس کے لیے اس سب کو یاد دلانے والا سامان بن جانا چاہیے۔ بیمار ہو تو اللہ سے لو لگائے، شفا ملے تو اللہ یاد آئے، ذرہ ذرہ پتا پتا بوٹا بوٹا اللہ کی عظمت کی گواہی دینے والا اور ایمان تازہ کرنے والا بن جائے۔ یہ طرز فکر، یہ سوچ، یہ مزاج، یہ جذبہ، یہ اللہ کی یاد میں ڈوبی ہوئی زندگی، یہ ہے ایمان کو بڑھانے کا ذریعہ۔ اور یہاں حال یہ ہے کہ صبح سے لے کر رات تک گیہوں نظر آتا ہے، گیہوں کو بالی بنانے والا رب نظر نہیں آتا۔ سورج نظر آتا ہے، سورج کو روشنی دینے والا مالک نظر نہیں آتا۔ پانی پیتے ہیں، پانی کو پیدا کرنے والے اللہ کا شکر دل سے نہیں ادا ہوتا، خیال ہی نہیں آتا پانی اٹھائے پی، کوئی فرق ہی نہیں جانوروں اور انسانوں میں۔ جس طرح اس نے منہ لگایا اور پل 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 پی لیا، اسی طرح منہ نے پل پل پی لیا۔ بلکہ اللہ تعالیٰ نے تو بتایا جانور تو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ۔ یہ تو بدنصیب انسان ہے جس کو اللہ کی معرفت حاصل ہے، ورنہ ہر چیز اللہ کی معرفت رکھتی ہے، تسبیح پڑھتی ہے، اللہ کی تعریف کرتی ہے، شکر ادا کرتی ہے۔ بکری جب چارہ کھاتی ہے تو اس کا دل اللہ کی یاد سے معمور ہوتا ہے۔ قرآن میں ہوتا، ہم ہی ہیں ایسے بدنصیب۔ یہ چیز ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت کا ایک خاص پہلو۔ وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ آسمان اور زمین میں خدا کی بادشاہت جو بکھری ہوئی ہے اس پر غور کو کیا کریں۔ یہ مومنان، یہ ہر وقت کی عبادت ہے، یہ وہ عبادت نہیں جو صرف بس نماز میں ہوتی ہے، یہ ہر وقت کی 24 گھنٹے کی عبادت ہے۔ اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس عبادت کو بھی سکھایا تھا، مگر ہم کو تو ٹی وی کی شاگردی سے فرصت ملے تو ہم سیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھنے بیٹھنے سونے جاگنے کھانے پینے کپڑا پہننے باہر نکلنے چاند دیکھنے ستاروں کو دیکھنے رات آنے صبح آنے کے کیسی کیسے شاندار اذکار اور دعائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ کر گئے ہیں، اور یہ کیا قیمتی میراث ہے نبوت کی ہمارے پاس۔ ہمیں تو مائیکل جیکسن کی میراث ہے، ہمیں اپنے بچوں کو وہ سب یاد کرانا ہے۔ اگر ہمارا بچہ نہیں جانے گا تو وہ جی کے امتحان میں فیل ہو جائے گا۔ اس لیے کہ ہم نے تو اپنے بچے کے لیے یہی طے کر رکھا ہے کہ وہ کفر کی شاگردی اختیار کی، ہم نے جہنمیوں کی شاگردی اختیار کی، اور بہت فخر کے ساتھ بھول رہے ہیں ہمارا بچہ فلاں مشن اسکول میں پڑھتا ہے، جی جہنم سے بہت گہرے والی کھائی میں گرنے کا پورا انتظام ہم نے کیا ہے۔ میرے بھائیوں، اپنے آپ کو دھوکہ دینا ہے، اپنے آپ کو دھوکہ دینا ہے، کسی اور کسی نہ انسان کا نقصان۔ اگر ہم گمراہ ہیں، اللہ کی عبادت سے غافل ہیں، اب اللہ کے نبیوں کے طریقے سے دور ہیں، تو نہ کسی انسان کا نقصان، نہ کسی فرشتے کا نقصان، نہ اللہ کا نقصان، ہمارا اپنا نقصان ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک قیمتی تحفہ صبح سے لے کر شام تک محبت الہی کے نشے میں سرشار رہنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ ہر وقت کی دعائیں یاد، گھر سے نکلتے وقت کیا دعائیں پڑھی جاتی ہیں۔ رسول اللہ ہر وقت کو اللہ کی یاد سے معمور اور آباد رکھنے کا طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں۔ گھر سے نکلو تو یہ دعا پڑھ کر نکلو، بسم اللہ توکلت علی اللہ ربی ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ میں اس اللہ کا نام لے کر نکل رہا ہوں جو میرا رب ہے، میں اس پر پورا بھروسہ رکھتا ہوں کہ میں جن کاموں کے لیے نکل رہا ہوں میرا مالک ان کاموں کو بنانے پر قدرت رکھتا ہے، اور وہ ساری طاقت اسی کی ہے، کسی اور کی کوئی طاقت نہیں۔ یہ پڑھ کر نکلو، سواری پر بیٹھو اس کی دعا پڑھو،
کسی جگہ داخل ہو تو بسم اللہ پڑھ کر داخل ہو، بسم اللہ ولجنا وبہ خرجنا وعلیہ ربنا توکلنا وعلیہ ربنا توکلنا، اللہ کے نام سے داخل ہوتے ہیں، اللہ کے نام سے نکلتے ہیں، اور اسی پر اللہ ہم آپ پر توکل کرتے ہیں اور بھروسہ کرتے ہیں۔ اٹھنے کی، بیٹھنے کی، سونے کی، جاگنے کی، ہر وقت کی دعا ایسی سکھائی گئی ہے کہ 24 گھنٹے اللہ کی یاد والی زندگی ہو جائے، اور اسی کے نتیجے میں پھر یہ ہوتا ہے جس چیز کو دیکھو دل اللہ کی طرف اور اس کی قدرت، اس کی ملکوت، اس کے ملکوت اور بادشاہت کی طرف منتقل ہونا چاہیے۔ چاند نکلتا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے، ربی و ربک اللہ، میرے چاند میرا اور تیرا رب اللہ۔ اب بتائیے وہ کون سے جذبات ہیں، وہ کون سے جذبات اور دل کی وہ کیا کیفیات ہے، چاند نکلے تو دل سے نکلے ربی و ربک اللہ، ہمارا اور تمہارا رب اللہ۔ بس یہ ہے اصل اسلام، یہ دل کی ہر وقت کی یہ گواہی کہ ہر چیز کا اور میرا رب اللہ ہے، یہ ہے ابراہیمی زندگی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے جب وہ مقام عطا فرمایا تو یہ مزاج دے دیا اور آنکھیں یہ روشن کر دی کہ ملکوت السماوات والارض، زمین و آسمان میں پھیلی ہوئی خدا کی بادشاہت پر اس طور پر نگاہ ڈالنے والے وہ بن گئے کہ یہ سب میرے اللہ کی بادشاہت اور ان کی مملکت ہے۔ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، اور یہی وہ چیز تھی جس سے ابراہیم کا یقین پیدا ہوا تھا، ابراہیمی یقین، ابراہیمی ایمان، اس ملکوت السماوات والارض پر اس مؤمنانہ نظر سے غور کرنے اور ان کے احساسات کے تلے جینے سے ابراہیمی یقین پیدا ہوا تھا۔ کاش یہ جذبات، یہ کیفیات، یہ ایمان، یہ تعلق مع اللہ، یہ اللہ کی عبدیت کا احساس، کاش اس کا کوئی ذرہ ہم لوگوں کو بھی مل جائے۔ آمین۔ فلما جن علیہ اللیل رأى کوکبا، تو جب رات طاری ہو گئی، اب ابراہیم علیہ السلام کو تو یہ ایمان نصیب ہو گیا۔ اب حکم دیا گیا کہ اپنی قوم کو اللہ کی توحید اور اس کے اکیلے رب ہونے اور الہ اور مالک ہونے کی طرف دعوت دی۔ قوم بت پرست تھی اور ستارہ پرست تھی، سورج ان کا سب سے بڑا دیوتا تھا، چاند کو وہ پوجتے تھے، ستاروں کو وہ پوجتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حجت تمام کرنے اور دلیل کو ایسے مضبوط طور پر پیش کرنے کی حکمت عطا فرمائی کہ کسی کے لیے دائیں بائیں بھاگنے کی کوئی راستہ نہ بچے۔ کسی موقع پر کوئی میلہ تھا، سارے بڑے بڑے پروہت اور مذہبی رہنما جمع تھے، عوام کی بھیڑ تھی۔ اس وقت ابراہیم علیہ السلام نے 3 دن تک زبردست دعوتی لیکچر دیا، اور بالکل پریکٹیکل دعوت۔ ایک پہلے دن تو ایسا ہوا کہ وہ خاص ستارہ جس کی عبادت اس دن ہونی تھی، جب وہ نکل کر آیا تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا ہاں بہت اچھا تارا ہے، یہ ہمارا رب ہے بھائی۔ کچھ دیر کے بعد وہ ڈوب گیا۔ یارے یہ تو بیچارہ اتنا کمزور ہے، یہ ڈوب گیا، یہ تو اتنا کمزور ہے، ابھی نکلا ابھی ڈوب گیا، یہ رب نہیں ہو سکتا، یہ تو بہت ہی کمزور، یہ تو کسی کا بندہ اور کسی کے حکم کا غلام ہے، یہ نہیں ہے۔ اگلے دن چاند نکلا، ارے یہ نکل آیا، یہ بہت بڑا ہے، یہ اچھا لگ رہا ہے، کہ روشنی بھی زیادہ، یہ ہے ہمارا رب۔ لوگوں نے سنا، اور پھر انہوں نے ان کے یقین، ان کے دل میں شرک کے بیٹھے ہوئے یقین پر چوٹ اس وقت لگائی جب چاند ڈوب گیا، اور جب چاند نگاہوں سے اوجھل ہو گیا کہ یہ بھی چھپ گیا، اس کو چھپانے والی بھی کوئی چیز ہے، یہ کسی کے حکم کا پابند ہے، یہ بھی میرا رب نہیں ہو سکتا۔ صبح کو سورج نکلا، ابراہیم علیہ السلام نے اور زوروں سے آواز لگائی، یہ سب سے بڑا دیوتا ہے بھائی، یہ تو بہت روشنی والا ہے، یہ ہے ہوگا رب، تم لوگ صحیح کہتے ہو، یہ ہوگا رب۔ شام ہوئی تو سورج بھی ڈوب گیا۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے توحید کی مضبوط دعوت پیش کرنے کا وقت آ گیا۔ کہنا اے قوم والو ذرا غور بھی کرو،
تارا نکلا وہ ڈوب گیا، چاند نکلا وہ ڈوب گیا، سورج نکلا وہ ڈوب گیا، ان ستاروں اور سورج اور چاند کے پیچھے پڑے ہوئے، یہ اللہ کی حقیر مخلوق ہے۔ اور پھر کہا انی بریء مما تشرکون، اے قوم والوں مجھے سمجھ میں نہیں آتا، میں بالکل بری ہوں، میرا کوئی تعلق اس شرک والے دین اور مسلک سے نہیں۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ یہ دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت کی شاہ دلیل ہے، وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض۔ ہم لوگوں نے ابھی تک توحید کو سمجھا ہی نہیں۔ توحید صرف یہ نہیں ہے کہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیا اور یہ کہہ دیا کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنی چاہیے، یہ توحید کا پہلا زینہ ہے۔ یہ دائرہ توحید کے دروازے کے اندر کھڑا ہو گیا جو شخص، یہ بھی بس اس کی توحید۔ اصل توحید تو یہ ہے کہ وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض، میں اپنی پوری ذات کے ساتھ، اپنے پورے جذبات اور اپنی پوری کیفیات کے ساتھ متوجہ ہو گیا اللہ کی طرف، جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا۔ وما انا حنیفا، اور بالکل یکسو ہو گیا اس کی طرف، ساری محبت میں نے اس کے لیے خالص کر لی، سارا خوف اس کے لیے خالص کر لیا، اسی کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لیا، وہی اس کو راضی کرنا، اس کی عبادت کرنا، اس کو راضی رکھنا، اس کے راضی کرنے والے کام کرنے، اس کی حکموں کی اطاعت کرنی اور اس سے اپنی فلاح کی امید رکھنی اور دعائیں مانگنی، یہ میری زندگی کا طریقہ اور مسلک۔ وجہت وجہی، جو لفظ بولا ہے قرآن میں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زبان سے نکلا ہوا جو لفظ بتایا ہے قرآن میں، وہ یہ نہیں ہے کہ میں نے اللہ کی عبادت کی، میں نے اللہ کو اپنا مالک مانتا ہوں، یہ نہیں کہا قرآن نے کہ حضرت ابراہیم نے کہا تھا۔ ابراہیم نے کہا تھا وجہت وجہی، میں نے منہ سب سے پھیر کے اللہ کی طرف کر لیا، سب سے تعلق ختم، اللہ سے تعلق۔ اب اللہ کے تعلق کے تحت جو تعلقات رکھنے ہیں وہ رکھنے ہیں۔ اللہ کے تعلق کے تحت اللہ کا حکم ہے کہ دنیا کی جائز چیزوں سے محبت رکھی جائے، تعلق رکھا جائے، لیکن جہاں اللہ کا تعلق اور غیر اللہ کے تعلق میں ٹکر ہو اور مقابلہ ہو، ابراہیمی مسلک یہ ہے کہ اللہ کو ترجیح دے دی جائے، اور اس میں 1 منٹ کی دیر نہیں لگنی چاہیے۔ باپ کو چھوڑنا پڑا ابراہیم کو، 1 منٹ کی دیر نہیں کی، وطن چھوڑنا پڑا، وطن چھوڑ دیا، حکم ہوا شام آ جاؤ، شام آ گئے، شام سے بھی چلے جاؤ، چلے گئے، مکے کی بے آب و گیا وادی میں بیوی کو معصوم بچے کو چھوڑ دو، پلٹ کے یہ نہیں پوچھا یہ کھائیں گے کیا، جو حکم آقا جو حکم۔ اور گھر والے بھی ایسے ایمان والے تھے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ حضرت حاجر علیہ السلام حضرت ابراہیم کو گود میں لیے ہوئے تھی، مکے پہنچ حضرت اسماعیل کو گود میں لیے ہوئے تھی۔ جب مکے پہنچ گئے حضرت ابراہیم علیہ السلام، اس وادی میں جہاں سوائے ریت اور پتھر کی کوئی تیسری چیز نظر نہیں آتی تھی، یا ریت تھی یا پتھر، وہاں چھوڑ کے چل دیا۔ کہاں جا رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام خاموش، چلتے جا رہے ہیں، بیوی اور بچہ پیچھے، کہاں جا رہے ہیں ہمیں یہاں چھوڑ کر۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت حاجرہ علیہ السلام کے دل میں کوئی خیال آیا، پوچھا کیا اللہ نے حکم دیا ہے کہ ہمیں یہاں چھوڑ کر چلے جاؤ؟ حضرت ابراہیم نے کہا ہاں۔ اب جملہ سنیے، حضرت حاجرہ نے کہا اذن لا یضیعنا، پھر اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ جب اللہ نے حکم دیا ہے کہ یہاں چھوڑ کر چلے جاؤ، پھر اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا، اب پھر کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ جائیے، اللہ اسی ریت کے نیچے سے پانی نکالے گا اور انہی پتھروں سے رزق برسائے گا۔ گھر والے بھی ایسے ہی تھے، اور گویا یہ اللہ نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واقعہ بیان کر کے یہ بات بتا دی کہ اللہ کے حکم کے تحت جو بھی فیصلہ کیا جائے گا، اگر اللہ کی رضامندی کے لیے کیا گیا ہے تو انسان کبھی ضائع نہیں ہو سکتا، ضائع نہیں ہونے دے گا پھر اللہ غصہ۔ لیکن وہ یہ بات اللہ کے حکم کی وجہ سے کچھ کیا جائے، کسی کو ناراض کرنا، کسی کو چھوڑنا، کسی سے محبت رکھنا،
کسی سے تعلق رکھنا، کسی جاب کو چھوڑ دینا، کسی حرام آمدنی کو چھوڑ دینا، کچھ بھی اگر اللہ کی خاطر اس کے حکم کی وجہ سے کیا گیا ہے اذا لا یضیعنا، پھر اللہ غیر سے راستہ نکالے. یہ تھا ابراہیمی مزاج طریقہ. انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا، میں نے سب طرف سے منہ موڑ کر اللہ کی طرف رخ کر لیا. وما انا من المشرکین، اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں. وحاجہ قومہ، اور مخالفت پر آمادہ ہو گئی، مناظرہ ہو گیا، بحث ہو گئی. آباء و اجداد کے دین کو چھوڑتے ہیں، ہمارے آباء و اجداد کا سب کا یہ طریقہ چلا آ رہا ہے تو اس کو چھوڑتے ہو. ابراہیم علیہ السلام نے صاف صاف کہہ دیا تو حاجونی باللہ وقد ہدان، وہ جاہلو اللہ کے معاملے میں مجھ سے مباحثہ اور بحث اور مناظرہ کرتا ہے. اللہ نے مجھے ہدایت دے دی. وقد ہدان ولا اخاف ما تشركون به، تم اللہ کے علاوہ جس کو شریک کرتے ہو اور رب اور معبود بناتے ہو، وہ سارے دیوتا میرا سال ٹھیکا نہیں کر سکتے، مجھے کوئی ڈر نہیں ہے. اللہ ہی کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو مجھے نقصان پہنچ سکتا ہے. وسع ربی کل شیء علما افلا تتذکرون، میرا مالک اس کا علم بہت وسیع ہے، سب جانتا ہے. مجھ کو جن جن خطروں سے بچانا ہوگا وہ سب جانتا ہے، مجھے بچا لے گا. افلا تتذکرون، یہ لوگوں نصیحت کیوں نہیں حاصل کرتے؟ یہ لوگوں نصیحت کیوں نہیں حاصل کرتے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نمونہ سامنے آنے کے بعد پھر ہم نصیحت حاصل نہیں کرتے. قرآن کے سامنے رکھ دیا، یہ ہے اصل ایمان، یہ ہے اصل ابراہیمی مسلک، یہ ہے اصل دین کی روح اور ان کا عطر، یہ حاصل کرو. اس کے سامنے آنے کے بعد بھی اللہ کی حرام کی ہوئی چیزیں نہیں چھوڑتی. اس کے بعد بھی غیر اللہ سے ڈرنا، اس کے بعد بھی حرام چیزوں کا محبت. یعنی ابراہیم والے دین پر چلنے والا اور حرام کام کرنے والا، ابراہیمی دین اور ان کے مسلک پر چلنے والا اور اللہ کے علاوہ دوسروں سے ڈرنے والا، ابراہیمی طریقے پر چلنے والا اور اللہ کے علاوہ دوسروں کی بات ماننی. افلا تتذکرون، یہ ابراہیمی مسلک تو وہ ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بیان فرمایا. فرمایا من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استكمل الایمان. اصل ایمان کیا ہے؟ ایمان کا کامل درجہ کیا ہے؟ جو اصل پیدا کرنا ہے ہمیں اپنے اندر. من احب للہ، محبت جس سے اللہ کے لیے، بیوی سے محبت تو اس لیے کہ اللہ نے حکم دیا، اولاد سے محبت تو اس لیے کہ اللہ نے حکم دیا، اللہ کے بندوں سے محبت تو اس لیے کہ اللہ نے حکم دیا، اس لیے نہیں کہ ان سے میرا فائدہ ہے یا ان سے میرا نقصان ہے. من احب للہ، جو محبت کرے تو اللہ کے لیے کرے، اور کسی سے اگر غصہ کرے، دوری اختیار کرے، نفرت کرے تو اللہ کے لیے کرے. آپ سوچیے کس لیول کا اللہ کا کس لیول کی عقیدت اور عبادت کا مطالبہ ہے. دل کے اندر کے جذبات محبت اور نفرت، ان کو بھی اللہ کے تابع کرو، یہ ہے ایمان. محبتوں کو اللہ کے تابع کرو. ہم سے ایک عقیدت اور عبادت کا مطالبہ ہے، محبتوں کو اللہ کے تابع کرو، نفرتوں کو اللہ کے تابع کرو. کسی سے نفرت اس لیے نہیں ہونی چاہیے کہ اس نے ہمیں گالی دی، اس لیے ہونی چاہیے کہ وہ اللہ کے دین کا دشمن ہے، اس لیے ہونی چاہیے کہ وہ اللہ کے دین کو پھیلانے سے روکتا ہے، اس لیے نفرت ہونی چاہیے اور علانیہ ہونی چاہیے. اللہ کے دین کے ہر دشمن سے علانیہ نفرت اور صاف اختلاف. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا صاف اعلان قرآن نے نقل سے کر دیا ہے. اذ قالوا لقومهم انا براء منكم ومما تعبدون من دون الله وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا
حتى تؤمنوا بالله. ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رشتے داروں اور اپنی قوم والوں سے کہہ دیا ہمارے اور تمہارے درمیان دشمنی ہے صاف اور نفرت ہے جب تک کہ تم اللہ کے دین کو اللہ پر ایمان نہیں گیا. ان کی محبتوں کو بھی اللہ کے تابع کیا جائے. من احب اللہ. اور پھر فرمایا وَأَعْطَى اللَّهُ. اور جو دے اللہ کے لیے دے, جو نہ دے کسی سے اپنا ہاتھ روک لے کہ نہیں دوں گا, صرف اس لیے نہ دے کہ اللہ کو راضی کرنا ہے, اس لیے نہیں لینا ہے. دین اللہ کے لیے ہونی چاہیے. اس لیے نہیں ہونی چاہیے کہ اگر ہم ان کے یہاں چاہتے ہیں تو تحفہ نہیں دیں گے تو فلاں صاحب کیا کہیں گے, پہاڑ میں جائیں فلاں صاحب. نہ ہم ان کے پیدا کیے ہوئے, نہ ان کا دیا ہوا رزق کھاتے ہیں, نہ ان کی زمین پر بستے ہیں. جس کی زمین پہ بستے ہیں, جس نے پیدا کیا ہے, جس کا دیا کھاتے ہیں, ان کے وہ 1000 بن جائے 1000 کامیاب. ان کے حق ہے. حکم دیا ہے کہ دینا ہے تو دینا ہے, چاہے وہ ہم کا تعلق نہ رکھے. ان کا حکم ہے کہ حضور خرچی کی چیزوں میں نہیں دینا ہے تو وہ نہیں 1000 ناراض دوسرے کی بجائے ہمیں نہیں دینا. کسی غریب کو دینا اس کے لیے دینا, کسی رشتے دار کو دینا اس کے لیے دینا. رشتے دار ہے, نفرت کرتا ہے, حسد کرتا ہے, برا بھلا کہتا ہے, مگر میرے مالک نے کہا ہے کہ رشتے دار کو دینا چاہیے تو ہمیں دینا ہے. وہ سستا, وہ حسن سلوک جو اس جنتا کے ساتھ ہوگا, مجھے تو اس لیے کرنا ہے کہ میرے مالک نے کہا اس کو دینے میں سچی بات ہے. خدا کی قسم دنیا کے جذبوں سے دینے میں کبھی برکت اور دل کو خوشی نہیں ہوتی, اور اللہ کے لیے دینے سے دل کو وہ خوشی ہوتی ہے جو مال کو اپنے پاس رکھنے سے. اور خدا کی قسم دنیا والوں کو دکھانے کے لیے جب بھی دیا جائے گا تو دل مقدر ہوگا, منفرد ہوگا, طبیعت مقدر ہوگی, پریشانی ہوگی, اصل خوشی دل سے رخصت ہوگی. اور اگر اللہ کے لیے دیا جائے گا اس کو راضی کرنے کے لیے دیا جائے گا, اور خاص طور پر ایسے لوگوں پر دیا جائے گا جہاں نفس کا تقاضا ہی ہوگا کہ نہ دیا جائے, تو اس سے وہ خوشی ہوگی جو کسی سبقے سے نہیں ہو سکتی, دنیا کے کسی چیز میں خرچ کرنے سے نہیں ہوگی. میں تو صاف کہتا ہوں جو لوگ چھٹیاں بتانے پڑے ٹورسٹ پوائنٹ پہ جاتے ہیں ان کو اپنے ٹورزم کی اور گھومنے کی قدر خوشی نہیں ہوتی تو خالص اللہ کے لیے مال خرچ کرنے کا دعا کرتی ہے. کوئی سچا جذبہ دل میں پیدا کر لے تو دل کے اطمینان اور سکون کو ناپ کر دے گی. وہی کوئی ٹائمنگ, وہی اضطراب, چاہے کشمیر چلے جائیے, چاہے جنیوا چلے جائیے, چاہے سوئٹزرلینڈ چلے جائیے, چاہے آسٹریلیا چلے جائیے, چاہے پالی چلے جائیے, وہ پیچھا چھوڑنے والا نہیں ہے کہ اللہ نے لگا دیا ہے. بالکل انسان پریشان یہاں جا رہا, وہاں جا رہا, وہاں جا رہا. پہلے کئی لوگوں کو وغیرہ کے لیے سب سمجھے اللہ سے تعلق کا گھر میں وہ سکون ملا کرتا تھا جس سکون کی تلاش میں در کی لوگ بات چھان ہوئے ہیں اور رات کو کلوڈیفام لیے بغیر سوتے نہیں. یہ حال ہے. اللہ کی محبت سے بڑا اطمینان اور کوئی جذبہ نہیں. اور یہی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت کا اصل جوہر, اور یہی ہے اصل اسلام کی روح. وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا. اور قوم والو تم جن جن چیزوں کو, جن بت پرست کو, جنوں کو, مجروحوں کو, بتوں کو, ستاروں کو اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہو, میں ان سے کیوں ڈروں؟ میں قتل نہیں کرتا ان سے, وہ میرے اللہ کے غلام ہے, بندے, اور وہ میرا اللہ چاہے گا تو ان سے کوئی مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا, اور میرا اللہ چاہے گا تو نقصان پہنچ کر رہے گا. میں تو صرف اسی سے ڈر کرتا ہوں. بتاؤ کون ہے ایک قابل کہ زیادہ اپنے آپ کو محفوظ مانے اور محفوظ سمجھے؟ الفریقین احق بالامن. تو کون زیادہ محفوظ رہنے کے قابل ہے؟ وہ جو فلاں بت اور فلاں بھوت اور فلاں پریت اور فلاں مجروح اور فلاں جنات اور فلاں شیطان اور فلاں عامل اور فلاں تاجر لکھنے والے کے پیچھے بھاگتا ہے, یا جو اللہ کی پناہ میں آ جاتا ہے اور یقین رکھتا ہے وہ چاہیں گے تو میں بیمار ہوں گا, وہ چاہیں گے تو مجھے نقصان پہنچے گا, اور وہ اپنی حفاظت اور امان میں لے لیں گے
تو جن و انس پر سب کچھ مل بھی جائے تو میرے پاؤں میں پانچ نہیں کم سکتی. بتاؤ کون ہے اپنے آپ کو زیادہ سیکیور فیل کرنے کے لائق؟ تمہاری عقلوں کو کیا ہوا؟ ان کنتم تعلمون الذین آمنوا. اب میں تمہیں بتاؤں کہ سب سے زیادہ محفوظ کون لوگ ہیں. ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اس تقریر میں ان کی تقریر شروع ہوئی تھی اس دن سے انہوں نے لوگوں کے سامنے توحید کی دعوت دی تھی. انہوں نے اس تقریر میں یہ بات فرمائی ہے لوگوں اب میں ان کو بتاتا ہوں کہ اپنے آپ کو بالکل محفوظ سمجھنا اور بالکل اللہ کی حفاظت میں رہنے کے لائق کون لوگ. الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بظلم. جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے گناہوں سے اپنی بچاؤ کر دیا. جنہوں نے اپنے ایمان کے ساتھ گناہ نہیں رکھے اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لیا وہ لوگ ہیں جو اس قابل ہے کہ اپنے آپ کو بالکل محفوظ سمجھے. اللہ دنیا اور آخرت دونوں ان کی حفاظت کرتا ہے. وہ مہتدون اور وہی ہے صحیح راستے پر چلنے والے. جو لوگ ایمان لائے اور گناہوں سے بچ گئے وہ اپنے آپ کو بالکل محفوظ سمجھے. اولئک لهم الامن. انہوں نے کوئی ظلم نہیں کیا اپنے اوپر کوئی گناہ نہیں کیا وہ صرف اس قابل ہے کہ اپنے آپ کو محفوظ سمجھے. وہ مہتدون اور وہی ہدایت والے. اور اللہ تعالیٰ کا احسان اور کرم کہ جو لوگ گناہ کرتے ہیں ان کے لیے بھی اپنے آپ کو محفوظ بنا لینا اور اللہ کی ناراضگی سے بچ جانے کا ایک بالکل آسان راستہ اللہ تعالیٰ نے دے دیا اور وہ ہے استغفار اور توبہ کا راستہ. اگر ایمان کے بعد گناہ بھی ہو جائے تو بہت آسان طریقہ ہے دل کی شرمندگی کے ساتھ اللہ سے معافی مانگ لی جائے گناہ چھوڑ دیا جائے اور اللہ کی طرف واپس آ جایا جائے جس کو توبہ کہتے ہیں. گناہ مٹا دیا جاتا ہے. یعنی وہ کریم مالک ایسا کریم ہے ایسا رحم کرنے والا ہے کہ وہ یہ کہتا ہے ہم گناہ معاف کر دیتے ہیں. یعنی لسٹ میں لکھا تو ہے گناہ کاٹ دیا گیا. صرف یہی نہیں کہ معاف کر دیتا ہے اگر معافی مانگنے والا ٹھیک سے توبہ کر لے اور واپس آ جائے اپنے مالک کے پاس تو پھر یہی گناہ معاف ہو جاتا ہے لسٹ میں سے مٹا دیا جاتا ہے. آپ کرم دیکھیں کسی شخص کے ہاتھ میں اس کی چارج شیٹ دی جائے لیکن اس کو کاٹ دیا جائے یہ گناہ ہمارے کاٹ دیے گئے. کم سے کم گناہ لکھے ہوئے تو تھے. دوسرے بھی دیکھیں گے خود بھی دیکھے گا شرمندہ تو ہوگا لیکن وہ مالک ایسا ہے کہ اگر ٹھیک سے معافی مانگ لی جائے اور توبہ کر لی جائے تو فرماتے ہم مٹا دیتے ہیں. اور اس سے بھی اچھی توبہ کر لی جائے خوب استغفار کر لیا جائے خوب معافی مانگی جائے اور اللہ کی طرف ٹھیک طریقے سے واپس آ جایا جائے تو یہی نہیں کہ گناہ میں کاٹ دیا جاتا ہے پھر مٹا دیا جاتا ہے. مزید احسان یہ فرماتے ہیں کہ فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ جہاں گناہ لکھا تھا اس گناہ کے بدلے ایک نیکی. احسان دیکھیے اس گناہ کے بدلے میں بندے نے مجھ سے ٹھیک سے معافی مانگی ہے. میں ایسا خوش ہوا ہوں اپنے بندے سے میں ایسا خوش ہوا ہوں اپنی بندی سے مجھے اس کا معافی مانگنا اس کا شرمندہ ہونا اتنا اچھا لگا ہے فرشتوں کہ اس نے نیکی کی تو نہیں ہے پھر ہی میں ایک نیکی اس پر. اور کبھی کبھی تو توبہ اور استغفار اتنا پسند آ جاتا ہے کبھی کبھی تو اتنا پسند آ جاتا ہے جو آنسو ٹپک جائیں اگر معافی شرمندگی سے اگر اللہ کے سامنے حاضر ہو کر جو آنسو ٹپک جائے اور ٹھیک سے معافی مانگ لی جائے تو کبھی کبھی تو اتنا پسند آ جاتا ہے کہ گناہ نہ کرتا وہ آدمی تو اتنا خوش نصیب نہ ہوتا جتنا گناہ کرنے کے بعد اتنی پیاری معافی اس نے مانگ لی کہ اللہ نے اس کو وہ مقام عطا فرما دیا. ان کا تو کرم سے کوئی ٹھکانا ہی نہیں. میں تو کبھی کبھی سوچا کرتا ہوں کہ اگر ان کو بندوں کو جنت سے نہ پہنچانا ہوتا تو رسول کیوں بھیجتے ہو. میں رسول بھیجے سینکڑوں ہزاروں لاکھوں نبی بھیجے کتابیں نازل فرمائی نبیوں سے قربانیاں دلوائی اپنے محبوب بندوں سے شہادت قبول کروائی خون بہوایا
لاکھوں کروڑوں مقبول بندوں سے پوری پوری زندگی اسی ہدایت کے کام میں اور اسی خدمت میں لگوا دی. وہ سب ان کے بڑے محبوب بندے تھے، ان سے قربانیاں دلوائی، ان کے پیٹ میں پتھر بنوائے، ان سے سب کو پاپا کا صبر کروایا. اگر ان کو ہمیں معاف نہ کرنا ہوتا تو یہ سب کو کرواتے. انہوں نے اپنے نہایت محبوب بندوں سے یہ سب کروایا. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہم گنہگاروں کو معاف کرنا چاہیے. اب بڑا ہی محروم اور بدنصیب ہوگا کہ اتنے رحیم رب سے معاملہ پڑھنے کے بعد بھی کوئی اپنے گناہ معاف کرائے بغیر چلا جائے. اتنے رحیم رب سے جس کا پالا پڑا ہو اس کے بعد بھی وہ گناہ معاف کرائے بغیر چلا جائے، ایسا تو نصیب. اور اسی طریقے سے اتنے رحم کرنے والے، اتنا احسان کرنے والے، ایسی محبت کرنے والے، ایسے کرم والے رب سے معاملہ ہمارا ہو تو کیسی بے شرمی کی بات ہے کہ اس کے حکموں کو ہم توڑیں. ان کے احسانات پہ غور کیجیے، ان کے کرم پہ غور کیجیے، اور پھر اس بات پہ غور کیجیے کہ ہم ان کا حکم توڑتے ہیں. کوئی شخص ہماری گاڑی کے لیے راستہ دے دے اور اس کے بعد ادھر ایسا دے ایک گلاس پانی پلا دے. کسی شخص کا حال یہ ہو کہ اس کی گاڑی کھڑی ہوئی ہو، ہمیں آتا ہوا دیکھے وہ اپنی گاڑی میں، ہم نے اس کو کام دیا اور فوراً اپنی گاڑی کنارے کر لی. کیا شرافت کے ساتھ، کیا احسان ہم نے کیا؟ صرف راستہ آسانی سے دے دیا اور اس کے بعد اس نے اگر یہ کہہ دیا بھائی صاحب پانی پلا دیجیے، تو کون بد باطل اور کم وقت ہوگا ایسا جو پانی پلانے سے منع کرے گا؟ اور وہ اللہ اس سے یہ احسانات فرماتا ہے، ایسا کرم کا معاملہ فرماتا ہے، وہ حکم دیتا ہے بندو یہ کر لو، یہ کر لو، یہ کر لو، اور اپنے لیے نہیں. بندو اس سے تمہارا فائدہ ہے تو اس کے حکموں کو ہم توڑ دیتے ہیں. بڑی نصیبی کی بات ہے، بڑی شرمندگی کی بات ہے، بڑی احسان فراموشی کی بات ہے، بڑی احسان فراموشی کی بات ہے، بڑی اس سے کہے گی گرے معیار کی بات ہے، بہت پستی کی بات ہے کہ ایسے کریم مالک سے واسطہ ہو اور اس کے حکم ہم توڑ دیں. یہ آج سے ہم سب یہ طے کریں. آج سے ہم سب یہ طے کریں. اب تک جو گزری تو گزری، اب انشاءاللہ ان کا حکم نہیں توڑے. بھائیوں اور بزرگوں، موت بہت دبے پاؤں آتی ہے، کچھ پتہ نہیں چلتا. ابھی چند دنوں پہلے 2-3 جاننے والوں کی ایسی وفات ہوئی کہ خود ان کو بھی شاید وفات کے وقت کا پتہ نہ چلا، سوئے اور سوتے رہ گئے. شوگر بنی کوما میں چلے گئے، ختم ہو گیا، موقع ہی نہیں رہی. کیا پتا کس وقت ہماری موت آئے. کب کے لیے توبہ کو اٹھا کے رکھا ہے، کب کے لیے اس بات کو اٹھا کے رکھا ہے کہ ہم اللہ کے سارے حکم مانیں. ایک بہت بڑے اللہ کے نیک بندے، بہت ہی بزرگ شخصیت کی زبان سے ایک جملہ بہت میں سنتا ہوں، بڑی نورانی شخصیت ہے. عوام آتے ہیں بالکل بے پڑھے لکھے سادہ سے لوگ، ایک جملہ وہ اکثر ان سے کہا کرتے ہیں، بھائی اللہ تعالیٰ کے تو سارے ہی حکم ماننے کے ہیں. بھائی اللہ کے تو سارے ہی حکم ماننے کے ہیں. تو سادہ سا جملہ، لیکن ایسا دل سے نکلتا ہے ان کے بہت اثر ہوتا ہے. تو وہی بات ہے، ہم لوگوں کو یہ سوچنا چاہیے اللہ کے سارے ہی حکم ماننے کے ہیں. یہ طریقہ ہم لوگوں نے جو اختیار کیا ہوا ہے کہ جس کا جی چاہتا ہے وہ حکم مان لیتے ہیں، جس حکم کو ماننے کو جی نہیں چاہتا وہ نہیں مانتے. یہ بتائیے کہ اللہ کے حکموں کی پابندی ہے یا مرضی کی پابندی ہے؟ تو من مانی زندگی ہوئی. جس کا نماز پڑھنے میں کوئی جی چاہتا ہے تو نماز پڑھ لیتا ہے، لیکن غیبت سے اپنے آپ کو روکنے کو جی نہیں چاہتا تو غیبت کرتا رہتا. یہ کون سا بات ہے؟ تو اللہ کے حکموں کے ماننے کی بات نہیں ہوئی، کیونکہ عادت پڑی ہوئی ہے نماز کی. بالکل کیجول میں نماز پڑھو، غیبت بھی ہو رہی، جھوٹ بھی بول رہے، حرام آمدنی بھی، رشتے داروں سے خراب تعلقات ہیں وہ بھی چلے آ رہے ہیں. یہ کون سی بات ہے؟
جو صاحب 4 وقت کی نماز پڑھتے ہیں فجر چھوڑتے ہیں تو 20 سال سے یہی حال ہے. 20 سال کے اندر میں نظر نہیں جاتی تھی. ہم میں سے کون ہے جو 30 سال تک نظر برداشت کرے لیکن 30 سال سے نماز ٹوٹ رہی تھی. یہ کون سا رہی ہے بتائیے اس میں کیا کہا جائے سوائے اس سے اپنا ہی نقصان ہے. کسی طریقے سے زندگی گزر جائے گی اور پتہ نہیں کس حال میں موت آئے کیا ہو کیسا اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہو. بہت سی افسوس کی بات ہے. اتنے احسانات کے بعد ایسے کرم والے رب کی کریمی کے وعدوں کے بعد بھی ایسی محرومی کی زندگی بڑی ناجائز دانش مندانہ اور بہت سی ناسمجھی کی بات ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھ اور عقل نصیب فرمائے. سبحان اللہ وبحمدہ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. دعا سے پہلے جی کرتا ہے کہ اپنی بہنوں سے خاص طور پر ایک بات عرض کروں. اللہ تعالیٰ نے گھروں کا ماحول جس کی ذمہ داری بڑی حد تک عورتوں کو دی ہے. بڑی حد تک یہ ذمہ داری ہماری بہنوں کی اور عورتوں کی ہے کہ وہ گھر کے اندر ایک بہت صالح اللہ کی محبت والا ماحول پیدا کرے. یہ ذمہ داری مردوں سے زیادہ عورتوں کی. مردوں کو اس میں تعاون کرنا چاہیے لیکن اس کے لیے پلاننگ اس کا کام کرنا مرضی کریں. ان عورتیں کو اپنا خاص شعبہ اور اپنی خاص ذمہ داری دی. ہمیں گھر کے اندر کیسے خالص تقوی کا اور اللہ کی اطاعت والا ماحول پیدا کرنا. اس کے لیے جو کچھ کیا جا سکے وہ عورتیں اپنے طور پر انیشیٹو لیں, اپنے طور پر اس کے لیے منصوبہ بنائیں. ایک بالکل آسان کا کام کے لیے ہو سکتا ہے بھائی کہ روزانہ کوئی دینی غذا ہم لوگوں کے دلوں تک پہنچنی چاہیے. پھر اس میں جہاد قرآن اور حدیث سے معلوم ہوتی ہے اور 100% کا تجربہ ہے کہ کس طریقے سے اس جسم کو ریگولر ڈائٹ کی ضرورت ہوتی ہے. مستقل غذا کی ضرورت ہوتی ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ہفتے میں اتوار کے دن خوب بہت تک کھا لیجیے پھر ہفتے بھر آپ پہنچ جائیں. ایسا نہیں ہو سکتا. بالکل اسی طریقے سے قرآن اور حدیث سے خاص طور پر حدیث سے بالکل صاف طور پر پتہ چلتا ہے کہ دین کو بھی مستقل غذا کی ضرورت ہوتی ہے. اسی لیے دن میں 5 مرتبہ نماز رکھی نہیں. قائد سے نماز کی بہت کافی ہونی چاہیے. وہ ہم لوگوں کی نماز کس طرح سے ہے وہ بھی لوگ جانتے ہیں. اور نماز کیا ہے بس اللہ تعالیٰ کا کہوا دیتا ہے تاکہ اس نماز کے اندر نماز کی خوشبو نہیں. اگر نقلی پھول آ گئے ہیں پلاسٹک کے اسی طریقے سے پلاسٹک کی نماز ہے. اب اس میں روح کو غذا نہیں ملتی. روح اس بات کے لیے مستقل غذا پہنچنی چاہیے. یہ خاص طور پر پہلے اگر اس کا ارادہ کریں کہ گھر والوں کو روزانہ جس طریقے سے وہ دوسری جسمانی غذا دیتی ہے 10 منٹ کی کوئی دینی غذا کا بھی اہتمام کیا جائے. مثلا کوئی ایسی کتاب پڑھ کر سنائی جائے جس کو پڑھ کر اللہ یاد آئے, جنت کا شوق پیدا ہو, جہنم کا خوف پیدا ہو اور اپنے حالت کی اصلاح کی فکر پیدا ہو. ایسی کوئی کتاب جس سے اپنی حالت کی اصلاح کی فکر پیدا ہو ایسی کوئی کتاب پڑھ کر سنائی جائے. 5 منٹ میں کہتا ہوں 5 سے لے کر 10 منٹ تک سونے سے پہلے ساری سب ممبر جمع ہو جائے ایک کمرے سے. گھر کی جو خاتون ہو وہ کتاب پڑھ کر سنا ہے سب لوگ سنیں اس کے بعد سونے کی جائے. 5 سے لے کر 10 منٹ جاتے ہیں. اتنا وقت تو ہم لوگ کسی بھی مسئلے کا روزانہ اس سے بہت زیادہ وقت ضائع کرتے ہیں. اس میں نہ پیسے خرچ ہونے ہیں, نہ کوئی اتنا وقت خرچ ہونا ہے, نہ کہیں جانا ہے, نہ کسی مولانا صاحب کے پاس جانا ہے, نہ کسی مسجد میں جانا ہے. روزانہ کی ضرورت ہے. اسی طریقے سے گھر کے اندر اگر ہو سکے اور گنجائش ہو تو ایک مسجد ہونی چاہیے. بہت ہی مؤثر کام ہے. احادیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
چاہا کرتے تھے کہ گھروں کے اندر ایک مسجد، اور گھر کی مسجد کا مطلب یہ نہیں ہوتا اتنی بڑی مسجد، کسی چھوٹے سے ایک روم کو اس کام کے لیے خالص کر لیا جائے کہ یہ عبادت کا ہوتا ہے۔ صحابہ کرام سے بھی پتہ چلتا ہے، حدیث میں واقعات آتے ہیں کہ صحابہ کرام اپنا گھر بنایا کرتے تھے اور اس میں کمرے کو عبادت کے لیے اور نماز اور ذکر اور تلاوت کے لیے خاص کر لیا کرتے تھے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکان تیار ہو جاتا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کر کہا کرتے تھے کہ حضور کسی وقت فرصت ہو تو پہلے کسی وقت گھر پر 2 رکعت پڑھ دیجیے ہماری مسجد میں اور وہاں دعا آپ کر دیجیے۔ ہم نے ایک گھر کے اندر ایک چھوٹی سی مسجد بنائی۔ عورتوں کی حدیثوں میں، ان حدیثوں میں جتنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں سے متعلق بات کہی ہے اس میں کچھ باتیں کہیں ان میں بکثرت اس کا تذکر آیا کہ مسجد گئی تھی اپنے گھر کی مسجد میں۔ تو اگر اس کا امکان ہو، اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی بڑے گھر دیے ہوں جس میں ایک چھوٹے سے کمرے کو مسجد کے لیے خاص کر دیا جائے، اور کسی کمرے کو مسجد کے لیے خاص کرنے کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ آپ اس میں بیٹھیں گے کھانا کھائیے، آنے والوں سے مل لیجیے، لیکن آپ اپنے طور پر اس کو مسجد بنا دیں، لکھ دیجیے کہ مسجد ہے، صفحے دکھا دیجیے، تھوڑا مریض رکھ دیجیے، تسبیحات ڈال دیجیے، ایک ماحول اس کمرے کا مسجد کا بن جائے۔ اب گھر میں ساری عورتیں جب نماز پڑھے وہاں آ کر پڑھیں، تلاوت کریں اس میں آ کے کریں، ذکر کریں اس میں آ کے کریں۔ میں سچ آپ سے کہتا ہوں پورے گھر کے ماحول پر انقلابی اثر ڈالنے والا کام ہے۔ ہمارے بعض گھروں میں جاننے والوں کے بعض گھروں میں یہ کام کیا گیا، غیر معمولی اثر پڑا پورے گھر پر۔ بچوں کی ذہنی حالت کو اس کا بڑا فرق پڑا۔ تو اگر کوئی یہ کر سکے تو یہ کرے۔ اس کے علاوہ عورتیں یہ کر سکتی ہیں کہ بچوں کو، چھوٹے بچوں کو کچھ دینی واقعات سنایا جائے۔ مثلاً انبیاء علیہ السلام کے قصے ہم میں سے ہر پڑھے لکھے مسلمان کو معلوم، کوئی کتاب انبیاء علیہ السلام کے قصوں کی بلند منگا لی جائے، سوچے اور بچے کو حضرت یوسف کا قصہ سنا دیا، حضرت ابراہیم کا قصہ سنا دیا، دل پہ نقش ہو جاتی ہے یہ چیز۔ حضرت ابراہیم کا قصہ سنایا اور دل میں توحید بیٹھ گئی۔ جس بچے کو حضرت ابراہیم کا قصہ سنا دیا جائے گا تبھی اس کا دل، چاہے وہ کتنی مشکل قوموں کے بیچ میں رہے، بت پرستی کی طرف نہیں آ سکتا۔ اور ایک اور بات، بہت سے محدثین اور ائمہ کا یہ جملہ کتابوں میں آیا ہے۔ اگر سے بعض لوگوں نے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے طور پر اس کو روایت کیا، لیکن سند بہت کمزور، لیکن بہت سے سلف کے ائمہ کا ایک جملہ کتابوں میں آیا ہے، عند ذکر الصالحین تنزل الرحمہ، اللہ کے نیک بندوں کے تذکرے کے وقت رحمت اترتی ہے۔ نبیوں کا تذکرہ بچوں سے ہم کریں گے، صحابہ کرام کے واقعات سنائیں گے اور یا اللہ کے واقعات سنائیں گے، ان کا کچھ تذکرہ کریں، سوچے وقت کوئی واقعہ بچے کو سنا دیا تو انشاءاللہ اس وقت رحمت اترے گی اور ہم پر اور بچے دونوں پر اثر پڑے گا۔ یہ چند باتیں عورتیں کر سکتی ہیں۔ نمازوں کے وقت بچوں کو اٹھانا، جو بچہ 10 سال کا ہو جائے اس کو خاص طور پر ضروری اٹھانا چاہیے۔ 7 سال کی عمر سے نماز پڑھانے کا حکم دیا گیا ہے، یعنی ماں باپ کو بچوں کی تربیت کے سلسلے میں جو موٹے موٹے احکام دیے گئے ہیں ان میں سے یہ ہے کہ 7 سال کا جب بچہ ہو جائے تو نماز کو اس سے کہا جائے، زبردستی نہ کی جائے۔ 10 سال کا ہو جائے تو زبردستی کی جائے، بلکہ حدیث میں صاف حکم ہے نماز نہ پڑھے تو پٹائی کرو۔ اس لیے اگر ہم نے عادت نہیں ڈلوائی تو اس کی عادت نہیں پڑے گی۔ ہمارے پرچار پکڑ کیا چیز ہے، جہنم کا عذاب اس سے بہت کم ہے۔ بچوں کو نماز کا عادی بنایا جائے، بچوں کو حلال اور حرام کی باتیں بتائی جائیں، یہ چیز جھوٹ بولنا حرام ہے، اس پر عذاب ہوتا ہے۔ ایک بچے تم نے غیبت کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غیبت کو منع کیا ہے، تم نے شکایت کی، بچے شکایت کرنا گناہ کی بات ہے۔ بچے کے اندر شعور کون پیدا کرے گا اگر مائیں نہیں پیدا کریں گی کہ گناہ کیا ہے اور حلال کیا ہے اور حرام کیا ہے؟ شروع سے بچے کو یہ تعلیم دی جاتی ہے کہ یہ حرام ہے، یہ نہیں، بغیر پیسے، بغیر، ہم سب اپنے بچے کو روکتے ہیں جھوٹ سے، لیکن کیا کہیں جھوٹ بری بات ہوتی ہے۔ اور اگر ہم نے یہ کہا نہیں بیٹے جھوٹ بولنے سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں،
یہ ایمان لا. جھوٹ بری بات ہے تو انگریز بھی کہے گا, ہندوستانی بھی کہے گا, عرب والا بھی کہے گا, افغانستان والا بھی کہے گا, کافر بھی کہے گا, مسلم بھی کہے گا. مومن بندہ اپنے بچے سے کہے گا جھوٹ بولنے سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں اور جہنم کا عذاب ملتا ہے. ہمیں اس طور پر اپنے بچوں کی کنڈیشننگ کرنی ہے, اپنے گھر کا ماحول بنانا ہے. کوئی وقت کسی بچے کو خالی دیکھا, بچے کے ہاتھ میں برائے پکڑا دیا, ایک دفعہ برائے پکڑ, بچہ ہماری ہمارے برائے پکڑ لے. بچے نے کوئی نیک کام کیا, کسی بچے نے تفسیر پڑھی, کسی نے قرآن پڑھا, کسی نے نماز پڑھی, کسی نے کسی غریب کی خدمت کی, آپ رکھو. آج بھائی آئس کریم آئے گی اس لیے کہ فلاں بچے نے اپنے پیسوں میں سے فقیر کو 2 روپئے دیے. بچوں کے ہاتھ سے صدقہ کروائیں, ماں باپ بچوں کے ہاتھ سے صدقہ کروائیں, بچوں کو بتائیں کہ صدقے کا بہت ثواب ہے. یہ تو ہمارے محلے میں فلاں غریب فیملی رہتی ہے, جاؤ تم جا کے یہ پیسے دے کر آؤ. کوئی اچھی چیز بچے کو کے ہاتھ کسی غریب کے ہاتھ بھجوا دیجیے, اور ساتھ میں یہ بتائیے کہ اللہ تعالیٰ بہت راضی ہوتے ہیں, بہت محبت فرماتے ہیں غریبوں کی خدمت سے. تو گھر کا پورا ماحول مائیں اور بہنیں بنا سکتی ہے خالص ایمانی اور اصلاحی ماحول. اس کا اصل ذمہ داری عورتوں پر ہے. اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے مرد کی فکر کرے اور عورتیں اس سلسلے میں سمجھے گھر کا کام میرا ہے, مردوں سے میں دوسرے کام لوں گی, اپنے گھر کو ایک اسلامی گھر میں بناؤں گی. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سب کو توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحان اللہ.